اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ یہ جمعہ بھی آ گیا، اس میں شب جمعہ بھی آ گیا۔ اچھا، تو یہ مرنے کی بات ہے، دفن ہونے کی بات نہیں ہے۔ جو مرے گا ہے نا، جو آج جیسے جمعے کی رات ہے، جمعے رات گزر گئی، مغرب ہو گئی، جمعے رات کا سورج ڈوبا تو یہ جمعے کی رات شروع ہو گئی، شب جمعہ۔ اور جمعے کو غروب آفتاب تک جمعہ رہے گا، سورج ڈوب گیا تو جمعہ خلاص۔ انگریزی حساب سے 12 بجے تک جمعہ، یہ لوگ فرائیڈے بولتے ہیں۔ تو یہ جمعہ جو ہے، اور جو بھی دن اسلامی طریقے سے مغرب سے شروع ہوتا ہے مغرب پر پورا ہوتا ہے، تو یوں جو کوئی جمعرات کو مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب کے درمیان فوت ہوگا تو وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہاں فتنہ قبر سے مراد فتنہ امتحان کو بھی بولتے ہیں، قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا، یہی ہے نا۔ تو فائدہ تو ہے جمعرات، شب جمعہ اور جمعہ کو جو فوت ہوتا ہے واقعی اس کے لیے یہ بشارت تو ہے، اور بھی ہیں۔ اور جو جمعہ کے دن یا جمعے کی رات، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اچھا، پہلی جو روایت میں نے بیان کی اس کا حوالہ ہے جامع الترمذی اور جلد پہلی، جلد 2، صفحہ نمبر 339، حدیث نمبر 1076۔ اور دوسری حدیث سے پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی، اسٹیمپ، شہید کی اسٹیمپ لگی ہوگی کہ شہید کو اس کو رتبہ ملے گا شہادت کا۔ تو یہ کہ شب جمعہ یا روز جمعہ، یہ جو تعریف میں نے بیان کی، تو اس کے مطابق جس کی اس پیریڈ میں، اس دورانیے میں وفات ہوئی تو وہ مسلمان جو ہے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہیدوں کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، یعنی قبر کے امتحان سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ اور ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ یوں ماشاءاللہ جمعرات کی رات، جمعرات گزرنے کے بعد آنے والی رات اور جمعہ غروب آفتاب تک یہ فوت ہونے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے مسلمان، یہ مسلمان کے لیے فضیلت ہے۔ تو یہ میں نے بہار شریعت جلد پہلی کے پیج نمبر 755 سے لے کر 756 تک یہ چند روایتیں سنائیں، ان کے پورے حوالے حاشیوں میں موجود ہیں بہار شریعت کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، یہی ہے، اچھا ہو گیا نہیں، یہ تھوڑا فرق ہے۔ جمعرات کو مرنے والا شخص دائماً عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یا عارضی طور پر؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا جمعرات کے لیے کوئی حکم نہیں آیا، شب جمعہ اور رمضان مبارک میں ہر روز کے واسطے یہ حکم ہے کہ جو مسلمان ان میں مرے گا سوالین نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، یعنی منکر نکیر اس سے سوال نہیں فرمائیں گے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। का मसला दरपेश है कि मस्जिद में कोई दीवार बनवा देता है, ईंटें उसमें लगवाता है, या मार्बल लगवा देता है फर्श के लिए, या दरवाजे लकड़ी के पहले थे अब चेंज करके जो है ना वो एल्युमिनियम के लगा दिए गए हैं, पहले वो लकड़ के उसने लगवाए थे दरवाजे। तो क्या वो चीज़ जब तक रहेगी तब तक के लिए सदका जारिया था उसके लिए, या कि ता क़यामत वो सदका जारिया रहेगा उसके लिए? क्योंकि ये सदका जारिया वाला काम होता है ना मस्जिद के अंदर, मतलब कोई चीज़ लगवाना, बनवाना, देना, तो ये इसको यही कहा जाता है कि ये आपके लिए सदका जारिया है। तो ये क्या सदका जारिया तब तक के लिए जब तक वो चीज़ इस्तेमाल होती रहेगी, या मटेरियल इस्तेमाल होता रहेगा, या कि क़यामत तक के लिए होगा? इसका जवाब इरशाद फरमाइएगा। अल्लाह करीम आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। ये ज़हनी उलझन ज़रूर दूर करनी है, आप अल्लाह को इसका अजर अता फरमाए। यहाँ गालिबन ये कि जो बनी बनाई मस्जिद है उसमें मतलब कि पहले लकड़ी का था तो अब उम्दा लकड़ी का लगवा दिया, या तो इस तरह बने बनाई मस्जिद जो है इसमें काम करना, इसको देखना पड़ेगा ना कि इसकी जरूरत भी थी या नहीं थी। अगर बिला जरूरत सिर्फ शो बढ़ाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिस बेचारे ने लाखों रुपए खर्च किए उसको हटा दिया और आपने वो यूं कर दिया तो यूं कर दिया, तो ये हो सकता है गुनाह की भी सूरतें बने। तो वक्फ की चीज़ में इंटरफेयर करने से पहले उलमा से मोहतात उलमा दीन, मसलन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके पास रहनुमाई के लिए मौजूद है, कोई पाइप से नहीं लेते आपसे, नंबर भी इसका आम है, तो ज़रा पूछ लेना चाहिए कि वक्फ की जो चीज़ होती है ना इसको फ़ायदा पहुंचाना जायज़ होता है, इसको नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं होता। कोई ऐसा काम ना किया जाए। तो हम लोग तो इतना, सही बात है, मैं अपनी बात करूं तो इतना डर लगता है कि कील भी ठोकने से पहले बस वो रहनुमाई कि ये कील यहाँ ठोकनी है कि नहीं, ये आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो अपने घर वाली बात नहीं है, सिर्फ किराए का घर, उसमें भी अपनी मर्जी से नहीं करना है कुछ, जो उर्फ व आदत है, जो मामूल है, लोगों में रूटीन है, उससे हटकर कोई काम किराए की जगह में नहीं करना। हाँ, जो इसका मालिक मकान है, ओनर जो है, उसकी इजाजत से अगर कोई करना है, कोई ऐसी नवाजूनी समझे, इसको कोई तरकीब बनानी ऐसी जो रूटीन में नहीं है, तो फिर उससे इजाजत लेकर ही कर सकते हैं। और ये वैसे लॉ भी है, कानून भी है कि कोई भी यानी कि तामीरात जो है, मकान में कोई जदीद तामीर होती है, हमाम इधर हटा दिया, WC उधर निकाल दिया, तो बरामदा इधर था तो अब इधर कर लिया, तो तोड़ फोड़ जो करते हैं तो ये नहीं कर सकते। कानूनी भी मसाइल हैं इसमें, और जो ओनर है उसकी इजाज़त के बगैर भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की हेर फेर जो होता है इसमें कि अपनी ज़रूरत है तो यूं कर लें, ये दीवार हटाकर कमरे को बड़ा कर लें वगैरह, ये नहीं कर सकते। अब इमाम साहब को जो घर मिला मस्जिद की तरफ से, या मौजिन साहब को घर मिला है मस्जिद की तरफ से, ये बाद मसाजिद में इमाम साहब को, वो घर मसाजिद के ही होते हैं, मगर इमाम साहब को और मौजिन साहब को रहने के लिए अलग अलग मकान मिलते हैं। तो अब इमाम साहब ने जब ये सब कुछ करना है या मौजिन साहब ने कुछ करना है, तो वो अब किसकी इजाज़त लेंगे? मालिक तो इंतजाम या उर्फ तो आपने फरमा दिया कि जो उर्फ के मुताबिक है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उर्फ से हटकर काम करना है, और वो जगह मस्जिद की है, वफ़ की है, मस्जिद की जगह वफ़ की जगह है, तो अब वो पूछे किससे? नंबर एक कमेटी से पूछेगा। वैसे इमाम मौजिन कमेटी से पूछते हैं कि वो कमेटी वाले, अच्छा इमाम को ठीक है, कोई ना, कर लो, हमारे कमेटी फिर कमेटी है ना, तो उसकी मर्जी है। कमेटी को पूछे कि आपका जो किचन है उसकी जगह वॉशरूम बनाना है, तो ये कमेटी जवाब देगी अपने घर की, समझे? तो ये इसमें शरई रहनुमाई। जी जाहिर है कि इमाम मौजिन भी अगर अपने घर के अंदर जो मस्जिद की तरफ से दिया हुआ घर है वक्फ का, तो उसमें जितने भी वक्फ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, और बिला इजाज़त शरई इसको किया ही नहीं जाएगा। तो जो पूछा जाएगा वो यहाँ भी उलमा से ही पूछा जाएगा कि मालिक नहीं, इंतजामिया। मैंने कहा ना कि इनके किचन में कोई बोले कि आपके किचन में वॉशरूम बना दें, तो कमेटी क्या जवाब देती है? यानी ये वाज़ेह हुआ ना हुजूर, जो जवाब से अगर मैं जो समझ पाया हूँ कि ऐसी सूरत हाल में
کمیٹی سے موزین امام کمیٹی سے رجوع کریں گے، یہ نارملی ہمارے یہاں جو ہے بھلے ان کو بھی اعتماد میں لے، کمیٹی کو کہیں گے لیکن مجھے علماء سے رجوع کرے. اب مجھے یہ گھر میں کام کرنا ہے، تو کمیٹی والا یہ کہہ دے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کا مسئلہ پوچھ کر پھر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو جو مسئلہ مجھے پتا چلے گا میں آپ کو بتا دوں گا، تو اس کے مطابق پھر آپ کو جو کرنا ہو وہ کر لیجئے گا. کمیٹی کا یہ جواب بنتا ہے. امام صاحب اگر عالم ہو نا تو مطلب وہ واقع علم دین کے عالم، درس نظامی سے کوئی ضروری نہیں کہ علامہ صاحب بن گئے، اتنا علم ہو اس کے پاس. تو پھر یہ کہ کمیٹی بولے نا کہ یوں یوں کر رہے ہو تو وہ غور بھی کرے، انشراح صدر اس کا ہونا چاہیے. ورنہ خود مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے یا اس کا کیا کرنا ہے، یا کمیٹی کو مطلب بھلے کہے یہ کہ یوں کرنا ہے، تو کمیٹی میں ہر فرد ایسا نہیں ہوتا کہ جو مطلب علماء سے رجوع کرے. تو یہ امام صاحب خود ہی معلومات کر لیں اور مطلب پھر اب کمیٹی کو اعتماد میں لے تاکہ بد مزگی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کوئی بولے کہ میں مطلب یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے عالم صاحب سے مسئلہ یا فلاں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا ہے اور یہ جواب ملا، مجھے آپ کیا کہتے ہیں، تو یوں کر کے ان سے اعتماد میں لے کر کرے. یہ منع کرتے ہیں تو زبردستی نہ کرے، پھر یہ کہ وہ کمرہ پورا آپ کے ہاتھ سے جائے گا اوکے. اور مصلی بھی لے لیا جائے گا. اچھا کمیٹی کی بات چل رہی ہے حضور، اب امام صاحب سے اور موزین صاحب سے ہم آتے ہیں مسجد کے اندر. اب جیسے ماہ رمضان جب کی آمد ہو رہی ہوتی ہے تو شعبان میں کمیٹی کی اجلاس اور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہیں. یار رمضان ہے، اپنے پنکھے نہ بدل دیں، لائٹیں بھی دیکھو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، تھوڑا کارپیٹ بھی چینج کروا دو یار. چندہ اتنا تو اپنے پاس، چندے کو کرنا کیا ہے یار، اتنی دکانیں، کرایہ آتا ہے، لوگ چندہ دیتے ہیں، پیسے تو ہے نا مسجد ہی کے لیے پیسے، اگر مسجد میں خرچ کرنے میں کیا پرابلم کیا ہے. تو چیئرمین صاحب نے بات ڈال دی اور جنرل سیکرٹری صاحب نے کہہ دیا اوکے. تو جو فائنینس سیکرٹری ہے اس نے کہا جب آپ کی طرح ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ صحیح ہے. سمجھا نہیں اصل میں نگران شورا یہ ایک طرح سے سمجھا ہی رہے ہیں ان کو کہ اس طرح کمیٹی کا اجلاس منعقد ہو جائے اور مسجد کی ساری چیزوں کو رمضان سے پہلے چینج کرنے کا اپنے طور پہ ذہن بن جائے، تو کیا یہ صحیح ہے طریقہ کار؟ اچھا پنکھا ہوا صحیح دے رہا ہے، لائٹ صحیح جل رہی ہے، کارپیٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو مقتدیوں کے لیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تھوڑا چینج نہیں کرتے ہیں کیونکہ فنڈ ہے. اچھا مسجد کے پاس فنڈ نہیں ہوتا نا تو ان کو لوٹا بدلنے کے لیے بھی ان کو وہ نہیں ہوتا کہ یار کہاں سے لائیں گے. غریب علاقے کا یہی پرابلم ہے، لوٹے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں لیکن جن مسجدوں کے پاس پیسے ہیں نا ان کو کارپیٹ بدلنا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کو ماربل اکھاڑ کے نیا ماربل لگانا بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا. تو اس سلسلے میں کمیٹی کس حد تک اختیار رکھتی ہے؟ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے سننے والوں میں سے ایک تعداد ہے جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے اور رمضان میں یہ انتظامیہ فعال بھی ہوتی ہے بعض اوقات. تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ کمیٹی نگران ہے، ان کا شیئر نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، نہ حصہ نہیں ہے مسجد کے. اس میں بھلے مسجد اس نے بنائی ہے تب بھی اب مسجد اللہ کے لیے وقف ہو گئی، اب یہ اس میں اپنی مرضی سے انٹرفیئر نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں ابھی رمضان کریم کی ہمارے یہاں اندر میں میرا مکتب جو ہے نا اس پہ کچھ اسلامی بھائی نے لگا دیا ہے، اپنے اسلامی لگاتے پچھلے سال بھی لگایا تھا. تو وہ اب وہ کہ کچھ لڑیاں بھی لگانے کا اسلامی بھائی نے بولا کہ یہ بھی لگا دیں گے اپنے. تو میں نے کہا نہیں یار میں معلومات کروں گا، جو مسجد کی بجلی اس میں صرف ہم اپنا اندر کو دیکھنے تو آتا نہیں ہے، یہ بس اس ٹائم پر کوئی 2-4 آدمی گزرتے ہیں تو کیمرے میں ہمارے گزرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ہے. اگرچہ وہاں یہ کہ یہ بن رہا ہوتا میں جب نکلتا ہوں تو اس کی زینت تو اس میں کارآمد تو ہے، جیسے یہاں بھی لگی ہوئی ہیں بتیاں. تو اب یہ کہ میں نے کہا نہیں یار میں پوچھوں گا پہلے، پھر ہمارے جو مفتی صاحب فیضان مدینہ کو دیکھتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے تو ان سے مطلب یعنی کہ میں نے بات چیت صوتی پیغامات کا تبادلہ کیا تو انہوں نے یہی مطلب بولا کہ فیضان مدینہ جو عالمی مدنی مرکز ہے نا اس پر چندہ یہ عام مسجد کے چندے کی طرح نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کا اس میں کہ دعوت اسلامی اس کو چلا رہی ہے. تو یہ تاہم مطلب بولا یوں لگانا جائز ہو جائے گا، لیکن بولا آپ لگائیں گے نا اس میں تو یہ
सद ज़राए के तौर पर कि ये कि फिर लोग बोलेंगे जब यहाँ लगाना है तो अपनी मस्जिद में भी लगा सकते हैं अपने मस्जिद के चंदे से, तो यूं खराबी पैदा होगी तो ना लगाया जाए यूं, मतलब तो खैर मैंने नहीं लगाया। वे इस मामले में मेरी तबीयत थोड़ी हुस्सास भी है, तो मैंने वो हमने नहीं लगाया। वो अंधेरा जो मतलब नॉर्मल बत्ती जलती है वो जब जलती है, जरूरत नहीं होती हम बुझा देते हैं। तो इस तरह बहुत साल पहले जब वहां मैं मुलाकात करता था जामियातुल मदीना के नीचे, तो किसी ने वो सजावट कर दी, इसमें तो अच्छी खासी सजावट कर दी, बड़ी चीजें वो लगा दी। खैर मैंने फिर मुझे थोड़ा खटका हुआ, फिर कहा यार ये तो वक्फ की जगह है और ये इस पे जो टेपें हैं वो लगा दी हैं, तो टेप तो अभी तो ये सोनी सोनी लग रही है, जब टेप उतरेगी तो अगर तो रंग उतरेगा या फिर इसका धब्बा बनेगा तो बदनुमा हो जाएगा। तो फिर ये कि शरीर रहनुमाई मिली और हमने फिर इसको अब हमने अपने तौर पर इसको रंग वगैरह कर दिया मस्जिद के उस हिस्से को, जैसा रंग है वैसा, यानी मैचिंग या जो भी है हमने वो किया था। ये फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज की बात कर रहा हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत मुझे हासिल है अल्लाह की रहमत से, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं बना हूँ। खिदमत सादत सवाब का काम है, तो अब खिदमत की तो इसका मतलब बहुत खिदमत की है। तो ये कि मस्जिद के बीच में गड़ा खोद के इसका मज़ार भी बना दो तो ये नहीं चलेगा। जो भी होगा शरीर रहनुमाई से होगा। अगरचे उसके नाम की मस्जिद बन गई हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब भले ये बन कि उसने सारी मस्जिद उसने बनाई, चंदा उसका और साफ माल से बनाया, और ये भी इसने कंडीशन रखी थी कि मस्जिद मेरे नाम की बनेगी, और इसके नाम की अगर मस्जिद बन गई तब भी ये मस्जिद का मालिक या ये जो बोलेगा मस्जिद में हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हुजूर ये जो आप फरमा रहे हैं, मैं अपना वाकया याद कर रहा था, आपको याद जी होगा। फरमाइए। जब ये फैज़ान मदीना ज़ेर तामीर थी जी, तो हमारा आना जाना तो था यहाँ, पता नहीं इज्तिमा भी शायद हमने शुरू कर दिया था। तो मेरे चप्पल जो थे वो खानेदार थे, उसमें कंकर फंस गया, जो मेरे घर पे पहुंच गया। मैंने देखा अरे वो कंकर बड़े बड़े थे, वो कीमतन आते हैं ट्रक भर के, तो मेरी समझ में आया नहीं, अरे कंकर यूं फेंक दूं कैसे? फैज़ान मदीना गए, फिर उस कंकर को मैंने ले आया वापस और इसकी जो भी कंकर का ढेर था उसमें डाल दिया था। आपको याद है ये वाकया? आपसे ही सुना है, कई दफा सुना है माशाअल्लाह। ये इसलिए मतलब हाजी रजा शहजाद हुजूर शायद आपके साथ खासियत लोगों को पता चले कि ये हमारा घर नहीं है, हम इसके मस्जिद की खिदमत करें, लाख करें, अजर सवाब है, हम मालिक नहीं है इसके। नहीं कर सकते। मौजूद चल रहा है मस्जिद, मगर मैं चाहता हूँ इसको और थोड़ा सा कॉमन करें ताकि हर इस्लामी भाई जो देख रही है, इस्लामी बहन जो भी देखने सुनने वाले हैं, उनको ये लगे कि यार हम तो कोई मस्जिद का हमारा तो मामला है नहीं। असल में मैं यहाँ मौजू को जो समझना चाह रहा हूँ या बयान करना चाह रहा हूँ वो है कि शरई रहनुमाई लेने की आदत का होना अपनी जिंदगी के। ये तो वफ्द तो बहुत हुस्सास मौजू है ना, कि भाई आप पूछने में क्या हर्ज है। उधर बांग्लादेश में जो हमारा जो इज्तिमा जारी था अभी 3 दिन का, तो उसके आखिरी दिन था, तो उसमें मुझे एक बड़े अहम जिम्मेदार ने कहा कि हम जदवल यूं नहीं यूं कर लेते हैं, जुमा की नमाज और ये सारी वहाँ पर था, बयान था वगैरह, तो उन्होंने कहा हम जदवल यूं नहीं यूं कर लेते हैं। मैं कहा यार थोड़ा सा मुझे इसमें इश्काल वारिद हो रहा है, ये यूं नहीं यूं हम कैसे यार फैसला कर लेंगे, यूं नहीं यूं कर लेंगे, जुमे की नमाज है, खुतबा है, बयान है, ये सारी तरतीब है। तो मुफ्ती साहब वहीं थे, तो दरख्वास्त की मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछ लो यार, अपने को क्या ज़रूरत है इतना बड़ा मतलब कि वो करने की, नमाज है ना ये सारा। कहा यार नॉर्मल है। मैंने कहा नॉर्मल आपको लग रहा है ना, तो पूछ लेना भैया, मुफ्ती साहब तो हैं, आपको ये भी तो नॉर्मल ही है, प्रॉब्लम क्या है? मुफ्ती साहब है, इससे बड़ी नेमत क्या मिलेगी, मुफ्ती साहब वहीं मौजूद है। तो थोड़ी देर का भाई यहाँ है, क्या हुआ? बोला मुफ्ती साहब ने बोला नाजायज है। मैं कहा अपने कर लेते तो ये जो अच्छा ये अब मैंने ये किया क्यों किया मुझे नहीं पता है, क्योंकि नीचे अब मिलाद हल के बाहर को काम करवाना है, मुफ्ती साहब को पूछ लो, फला काम कर रहा है मुफ्ती साहब को। अब हम तो कोई चीज तय भी कर रही है ना, और मुझे अमीर सुन्नत के पास जाना है, तो मुझे पता अमीर सुन्नत का सबसे पहला सवाल क्या होगा, शरई नुमाइली। हाँ भाई शरई नुमाइली, हाँ अब बोलो क्या मसला है। तो ये जो है ना शरीयत की रहनुमाई कि भाई दीन क्या कहते हैं पहले ये बता दो,
اسلام کیا کہتا ہے یہ بتا دو. اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کو دعوت اسلامی کرے نہ کرے. یہ تو یہ عادت اللہ کرے ہم سب میں آ جائے, اپنی زندگی کے تمام مرحلوں شعبوں میں آ جائے, چاہے کاروبار ہو, نکاح ہو, گھر ہو, خرید و فروخت ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, چندہ ہو, اپنا پیسہ ہو, غیروں, ہر چیز میں پہلے پوچھنے میں کوئی ہمارا جاتا نہیں ہے. یقین مانو فائدہ ہی فائدہ ہے. مایا کر دیں گے تو مفتی صاحب یہی بھائی یہ اچھا یہ ڈر یہ ہے نا ڈر. ہاں سر, یہ ڈر خود ہی الارمنگ ہے کہ کچھ تو ہے نا, اس کو کہتے ہیں دیر از سمتھنگ. یہی تو مطلب ہے. ٹیسٹ نہیں کرواتے, کوئی نکل آئے گا تو نکل آیا تھا پھر پرہیزی کرنی پڑے گی. اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال وقف مثل مال یتیم ہے, جس کی نسبت ارشاد ہوا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا. تو مال جو وقف کا ہے وہ یتیم کے مال کی طرح ہے, اور یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور ان قریب جہنم میں جائے گا. بہرحال یہ کہ وقف کے معاملے میں اپنے گھر کے معاملے کے مقابلے میں زیادہ ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ جو جہاں اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے اور یہ بناتے ہیں, اس کا یہ سمجھایا ہوا ہے, لیکن عمل ہوتا ہو یہ پتہ نہیں, کہیں ہوتا ہوگا کہیں نہیں ہوتا ہوگا. اس میں مسجد کی اضافی بتیاں نہیں جلا سکتے یہ بنانے کے لیے. کیمرہ آ گیا اور بنا رہے ہیں تو مسجد کی نہیں, اپنی اضافی روشنی ہے آپ کے پاس. اب تو مطلب وہ ہینڈ لائٹ بھی آتے ہیں, وہ ہینڈ لائٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لے اپنا پرسنل جو, اور اس سے بنا لے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ساری بتیاں روشن کرنا مسجد کے پیسوں سے, اس کی اجازت نہیں. اسی طرح تھوڑے سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, یہ میں شاید 100 مرتبہ سمجھا چکا ہوں, یعنی مبالغہ ہے کہ کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ تھوڑے سے 20-30 اسلامی بھائی ہیں, 2 ادھر بیٹھے ہیں, 1 ادھر بیٹھا ہے, 3 ادھر بیٹھے ہیں, اور یہ مائک ہفتہ وار اجتماع میں چل رہا ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ بھی مسجد میں ٹھیک ہے, مسجد کے مائک سے وہ عرف ہے کہ علماء کے خطابات بیانات ہوتے ہیں, تو یہ اجتماع کی اجازت کی صورت تو بن جاتی ہے کہ مسجد میں جلسے اس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کی تقریب ہوتی ہے, محفل نعت ہوتی ہے, شادی کی تقریب, شادی کی تقریب نکاح خوانی, نکاح پڑھانے کا بھی یہ عرف ہے مسجد میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے بجلی بھی صرف ہوتی ہے, تو اس پر پرابلم نہیں ہے. تو اضافی بجلی نہیں, وہ ساری مسجد کو آپ نے دلہن بنا دیا مسجد کے چندے سے کہ جناب کے اکلوتے شہزادے کا نکاح ہو رہا ہے, یہ نہیں. جو جتنا عرف ہے جتنا رواج ہے اتنی بتی جلے گی. تو ابھی ہفتہ وار اجتماع ہو یا کوئی سا بھی خاص بڑی رات ہے اور یہ بنانا اس کے لیے اضافی بڑی رات میں جو ضرورت ہے جتنی اجازت شرعن وہ تو ٹھیک ہے, بجلی صرف ہوئی خرچ ہوئی, لیکن اس کے علاوہ مطلب صرف بنانے کے لیے بتیاں جلانا روشنی کرنا یہ جائز نہیں ہے مسجد کے, کیونکہ یہ مسجد کا کام نہیں ہے. یہ جو ہم بنا رہے ہیں یا تو سوشل میڈیا پر دینا ہے یا بہرحال چلو مدنی چینل پر دینا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اس مسجد کے چندے کا استعمال نہیں کر سکتے. اپنے حساب سے اپنی جیب سے کوئی اس کی ترکیب کر لے, یہ نہیں کہ ہم بل پیمنٹ کر دیں گے. یہ سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ بل پیمنٹ کر رہے ہیں مجلس کی بجلی, اور لوگ تو اس کو دلیل بنائیں گے نا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے جیسے کہ میں نے ہینڈ لائٹ کا کہا, ہینڈ لائٹ وہ یہ نہیں کہ اس میں آپ نے لگا دیا مسجد کی بجلی اب لے رہے ہیں آپ, نہیں. ہینڈ لائٹ وہ سیل وغیرہ سے چلنے والی وہ ہو, سب آتا ہے, مطلب جو بولو مطلب آپ کو مل جائے گا. آرٹیفیشل, کیا آرٹیفیشل بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, یہ سب تیار مل جائے گا.
چیزیں تو ملتی ہیں تیار اگر ہاں مطلب ہینڈ لائٹ واقعی بہترین ہوتی ہے. جی جی اگر کسی کے چہرے پر آپ ڈالیں گے نا تو اس کا چہرہ سمجھے کوئلے میں چمک آ جائے گی, جس کو بولو نا کالا بھی ہو نا تو یوں مزے کا ہو جائے گا چہرہ اس کا. سفر میں لوگ رکھتے ہیں حضور لائٹ, ہر جی. جگہ تھوڑی کو لائٹیں ہوتی, سفر میں لوگ لائٹیں رکھتے ہیں نا جن کو بنانی جو ہوتی ہے اس کا ویڈیو, جذبہ ہوتا ہے وہ. سفر میں لائٹ لے کے جاتے ہیں, گاڑیوں میں لائٹیں ہوتی ہیں وغیرہ ہوتا ہے. اور اپنے یہاں جو اجتماعات اور ریلے ہوتے ہیں نا تو یہ اپنی گاڑی جاتی ہے باقاعدہ, ان کا جنریٹر بھی اور استعمال سب ہوتا ہے جنریٹر اور لائٹنگ جو بھی ان کی یہ سب سمجھایا ہوا ہے. ہے. سمجھایا ہوا, اللہ کرے مسجد ایسا ہی کی ہو رہا ہو لائٹ, جیسا ہاں اللہ سمجھایا کرے ہوا ہے. عمل ہوتا ہو. بعض اوقات ہے نا اب سب اپنا مدنی مذاکرہ سن نہیں رہے ہوتے نا تو یوں بھی پتہ نہیں چلتا, اور جو کچھ مدنی پھول دیے وہ بھی دیکھ لیے پھر بھول گئے, یوں بھی ہوتا ہوگا. تو یہ کہ بالکل ریڈ الرٹ ہونا چاہیے جہاں مسجد یا وقف کی جگہ کا مسئلہ ہے نا, اپنے گھر کی نہیں ہانکنی چاہیے. تو بالکل بجلی نہیں استعمال کر سکتے. دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے بھی جہاں دعوت اسلامی کا چندہ نہیں ہے وہ دعوت اسلامی کے چندے سے مسجد نہیں چل رہی. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی یہ دعوت اسلامی کے چندے سے چل رہی ہے. تو اس میں یہ ہم لوگ یہ جگمگ اور جو بھی ہے نا یہ کر سکتے ہیں. اور بھی مراکز فیصلہ آباد کا جہاں مرکز ہے. جہاں ہاں جی ہاں, جہاں استعمال ہو رہی ہے ہر جگہ لاہور, ہوتی ہے. جورج ٹاؤن ضروری وغیرہ ہوتی اور ہے. بھی مراکز ہیں. جو آپ نے وجہ بیان یا کی ایک ہے آدھ آدمی جو ہے وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے, ایک ہی آدمی, اور وہ اجازت دے دیتا ہے تو وہ ایک الگ صورت بنے گی. لیکن پھر وہ کہیں کہیں سدے ذرائع جی ہاں اس صورت بھی وہ سامنے ہے, آئے گی. وہ امکان موجود ہے. ماشاءاللہ آپ یہ جو بیان کر دیتے نا, وضاحت فرما دیتے ہیں, یہ کئی معاملے میں آپ کا یہ ایک انداز ہے, وضاحت فرما دیتے تو لوگوں کو کنفیوز ہونے سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا, اور آپ نے کہا وعلیکم السلام, تو میں نے پورا سلام کیا. یہ صحیح تو جواب ہی ہے نا, تو صحیح تو ہے نا شہزاد بھائی, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ بھی پورا جواب دے سکتے تھے. عموماً تو یہی کہا جاتا ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ جو ہے نا کھڑا ہو کے اتنا لمبا سلام کرے, یہ بھی سلام ہی ہے. آج کل کے دور میں ایسے ہی ہو رہا ہے. میں صبح اپنے دوست سے ملا, ٹھیک ہے, میں نے اس کو یوں کرا, وہ قریب آگے گزر گیا, یوں کر کے چلا گیا. مجھے سمجھ میں آ گیا بھائی سلام کیا اس نے بھی. بھائی جس نے ادا کرنی ہے سنت وہ تو سلام کا جواب بھی پورا دے گا, مسافہ بھی کرے گا. بھائی سلام تو ہم نے بھی کیا ہے نا, ہمیں بھی ملے گا. آپ نے بھی اشارہ کیا, آپ نے اشارہ کیا, تو یہ سبھی اشارے کرتے ہیں نا. سلام نہیں کیا, انہوں نے صرف اشارہ کیا ہے, سامنے والا رپلائی بھی ویسے ہی دے گا. شہزاد بھائی یہ کتابوں والا سلام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہاتھ سے کر دیا, یہ بھی سلام. کتابوں میں جو سلام لکھا ہوا ہے وہ ضروری نہیں ہے. اتنا لمبا یار, اتنا لمبا کون کرتا ہے, آپ خود سوچیں. آپ کو لوگ زیادہ سلام کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو زیادہ سلام کرتے ہیں؟ کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں پہل کر لوں. اگر مجھے دور سے تھوڑے دور سے بھی نظر آئے گا تو میں السلام علیکم کہہ کے. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو ایک پوزیشن بتائیں, گاڑی میں سے اشارہ کر دیا, وہ اس نے بھی اشارہ کر دیا, سلام ہو گیا بھائی. اسی طرح بائک پہ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ, کسی بھی سواری میں آپ ایسے اشارہ کر دیتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں یار یہ بھی سلام ہے. اچھا, آپ گاڑی روک کے اگر سلام کر دیتے؟ گاڑی روک کے میں اتروں, ٹھیک ہے, پھر ہاتھ ملاؤں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس میں مسئلہ کیا ہے. آپ کو اتنے سوال کر رہے ہیں آپ. یار مسئلہ ہے نا کہ سلام کو عام کرنا. یہ سلام نہیں ہے, یہ سلام نہیں ہے, مجھے بتائیں. یہ تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے, میں کیا بتاؤں گا. میں لوگوں کو سلام کرتا تھا, السلام علیکم, لوگ جواب ہی نہیں دے رہے. اچھا, پتہ نہیں کیا دماغ ہے بھائی لوگوں کا. اور لوگوں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب دیا؟ یوں دیکھا اور چلے گئے. میرا سوال ہے نا, کسی نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب بھائی دیا؟ اب تو میری عادت بن گئی نا, لوگ جواب ہی نہیں دے رہے, یوں ہی کر دیتا ہوں میں, اور کیا. پہلے آپ سلام کرتے تھے؟ بالکل. اچھا, آپ سلام کرتے ہیں؟ بالکل سلام کرتے ہیں. اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو کیا ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کو کوئی سلام کرتا ہے؟ بالکل کرتے ہیں. آپ سلام کرتے ہو, جواب ملتا ہے؟ بالکل جواب ملتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے انہی کی طرح کے اچھا, جو بس یوں کرتے چلے جاتے ہیں, ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. یوں میں کیا مسئلہ. تو دور چینج ہو گیا. اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا, شارٹ سلام, ہائے, ہیلو, بھائی یہ اتنا لمبا سلام کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ان دونوں کی گفتگو آپ نے سنی شیخ, پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط. یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا سوال ہے, یعنی یہ فرضی طور پر یہ لوگوں کے انداز ان لوگوں نے پیش کیے. ماشاءاللہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ,
ایسا بھی سنا ہے کہ لوگ مطلب ہے نا سلام کی جگہ معاذ اللہ بعض بات گالی. تو اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور سلام کو صحیح معنوں میں عام کرنے کی سعادت بخشے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی پورا سلام ہے, یہ پورا سلام ہے. اور السلام علیکم کہا یہ بھی درست ہے, بلکہ صرف لفظ کا سلام, دوسرے نے کہا سلام جواب میں, یہ بھی درست ہے. اچھا, اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے میں نیکیاں ملیں گی 30. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ ساتھ ملا لیں گے تو 20 نیکیاں, وبرکاتہ بھی ملا لیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ نیکیوں میں اضافہ ہو اس کے لیے یہ پورا سلام کر لیا جائے. اور جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ اس میں بھی 30 نیکیاں. اچھا, اب کسی نے السلام علیکم کہا یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تب بھی ہے درست, لیکن وہ حرص یہ ہے کہ اگر نیکیوں کی ہو تو 30 کر دے. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ جو جیسا سلام کیا سامنے والے نے اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے. جیسے اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر السلام علیکم کہا تو اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, یہ بھی اچھا ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو یوں مطلب یہ کہ سلام اور پھر اس کے تلفظ بھی صحیح ادا ہونے چاہیے. یہ تلفظ بھی صحیح ادا کرنے کا تھوڑا بہت بڑا مطلب مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یوں کر دیا, یوں کر دیا, ہیلو کہہ دیا, تو یہ نہیں ٹھیک. ہتھیلی سے سلام کرنا, ہاں, ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے غیر کے ساتھ تشبہ کرے یعنی مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ نہ کرو. یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بعض قومیں جو ہیں وہ جو سلام جو نا یہ انگلیاں اور ہتھیلیاں تو آپ نے سنی ہوگی, یہ سر کے اشارے سے بھی کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے یوں کرتے ہیں. یہ چائنا والے یوں کریں گے, سامنے والا بھی یوں کرے گا. اچھا, تو اتفاق سے میرے پاس کچھ پچھلے دنوں تشریف لائے تھے, وہ مطلب دعوت اسلامی میں متاثر ہی ہوں گے, ظاہر مسلمان تھے, انہوں نے بھی یوں کیا. اب لفظ سلام مجھ سے بولا کہ نہیں بولا یاد نہیں رہا مجھے. تو ایک دو بار اس نے جو کہا, ایک نے جو کیا دوسرے نے تو سلام کیا پروپر جو ان کو لایا تھا, تو پھر میں نے مدنی پھول دیے کہ یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے, اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے. اچھا, پھر واپسی میں پھر وہ بھول گیا, پھر سر جھکا دیا اس نے یوں کر کے. تو یہ بس وہ ایک روٹین. تو اب مسلمانوں کو چونکہ اپنے اسلام کی معلومات ہے نہیں, اسلامی معلومات نہیں ہے, تو اس لیے وہ غیروں کا رنگ ان پر جلدی چڑھ جاتا ہے. تو اپنی معلومات پروپر ہونی چاہیے, مطالعہ کرتے رہیں. اور اب تو واقعی نہیں, علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے. پہلے بہت مشکل تھا, سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, دشوار گزار سفر. اب تو سفر بھی آسان ہے, لیکن سفر بھی نہیں, اب تو مطلب پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا تھا, اب کنواں پیاسے کے گھر میں آ کر پیاس بجھانے کے لیے آفر کرتا ہے, تو گناہوں کی طرف سوئچ کر جاتا ہے بندہ. یہ مولانا کو نہیں سننا ہے, کیسی حالت ہو گئی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ مشابہت غیر سے نہ کی جائے. ہاں, السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
تو یوں ہتھیلی بھی اٹھائی جیسے اور زبان سے سلام جواب سلام ہوا تو حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، صرف یہ ہتھیلی پر کلام ہے. تو بہرحال یہ کہ سلام کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے. عام وہ جو بار بار بولتے تھے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ خالی چوٹ کر رہے تھے. جو لوگ سلام نہیں کرتے ان کو ویسے گپے مارتے رہتے ہو، تمہارے پاس ٹائم ہے، خالی السلام علیکم کہنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ چوٹے ہیں، اس سے ہم مراد لیں گے کہ یہ مارتے نا، گپ شپ کرتے ہیں، مسجد میں دل نہیں لگتا. امام صاحب دوسرا فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ ثانی جو عاشقان رسول پڑھتے ہیں، لیکن بھاگ بھاگ کے ادھر باہر کھڑے ہوں گے دروازے اور آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، مسجد خالی ہو جائے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا. ایک مسجد میں دل نہیں لگا کہ دوسرے فاتحے میں پتہ نہیں کس کی آمین سے میرا کام ہو جائے، نہیں بیٹھتے. ایک تعداد ہے جو چلی جاتی ہے. ہاں جس کو جانا ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مطلب وہ دل نہیں لگتا مسجد میں ہے، تو یہ مطلب ایک نقصان دہ عادت ہے نا یہ، کہ مجبوری ہو تو چلا جائے آدمی، مجبوری نہیں ہے. تو امام جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی فاتحہ میں شامل ہو جائیں تو کیا نقصان ہے، فائدہ ہے. دعا و مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے دعا. تو بہرحال یہ کہ سلام کریں اور درست تلفظ کے ساتھ کریں. نہیں آتا تو سیکھیں، اس کے فضائل پڑھیں تو اس سے اور رغبت ملے گی. سلام سے سلامتی ملتی ہے. سلام لفظ سلام جو یہ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے اللہ پاک کا. تو السلام علیکم منے تم پر سلامتی ہو. دوسرا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. تو اس کی عادت بنانی چاہیے. بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے. بچوں کو بولتے ہیں نا سلام کرو، تو پہلے تو یوں کرتے تھے، یہ دور تھا ایک. اب بچے یوں کرتے ہیں، ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، یوں کرتے ہیں. تھوڑا وہ دور بدلا نا اس کا، تو یہ دور بدلا ہوا ہے. ہم نے جو دیکھا پہلے وہ ہاتھ اٹھاتے تھے بچے، وہ بھی غلط تھا. اب یوں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ سلام یہ نہیں ہے، نہ یوں ہے. وہ جو تفصیل یوں کی بتائی میں نے. اچھا، تو بچے کو بھی السلام علیکم کہنا سکھایا جائے کہ السلام علیکم کہے، اس کے بعد ہاتھ ایک نہیں 2 ہاتھ سے ہاتھ ملائے. 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی سنت پر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے. 2 ہاتھ سے ہاتھ ملائے. تو یہ اب ہم کریں گے تو سکھائیں گے نا. باپ سلام نہیں کرتا تو بچے کو کیا سکھائے گا؟ یہ بھی مطلب کیا حال ہے. سلام تو اسی طرح کرتے ہیں آج کل. انداز کیا حال ہے، اور سناؤ سب خیریت ہے، بالکل اچھا ہو، پورا ہو، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. السلام علیکم نہیں آتا تھا. بچہ بھی یہی کر رہا ہے. بچے نے خود بھی سلام سیکھیں، بچوں کو بھی سلام سکھائیں، تو انشاءاللہ سلامتی پائیں گے. خاندان بھی سلامت رہے گا، مکان میں بھی سلامتی ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی سلامتی ہوگی. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور رونا جو رو رہے ہیں اب، آنسو کو پوچھے گا نہیں. سلام کو عام کیجیے، انشاءاللہ سلامتی بھی عام ہوگی ساتھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلام کے جو درست الفاظ ہیں اگر سارے اجتماعی طور پر اگر ہمیں دہروا دیے جائیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے جیسے ہی فون پہ بھی نارملی جو بات ہوتی ہے، السلام علیکم بھائی صاحب، السلام علیکم بھائی صاحب، بھائی صاحب، بھائی صاحب، السلام علیکم بھائی صاحب، وعلیکم السلام. اب یہ کرنا کیا ہے ان کا؟ اب ان کو کریں کیا؟ ان کو فیضان مدینہ ملا ہے. آپ تاثرات سن رہے نا، میں گھبرا رہا تھا، 2 دن ہو گئے، میں تو بس سامان باندھ چکا تھا اور جا رہا تھا، ٹکٹ. اس طرح تاثرات سے بڑا حوصلہ ہمارا بھی بنتا ہے کہ یار یہ فائدہ تو امت کو ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. یہ ایک پتہ نہیں 100 افراد کی نمائندگی کرتا ہوگا، کئی ایک کا بھاگنے کو دل چاہتا ہوگا، اور بعض نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہوں گے. نفس کان پکڑ کے لے جاتا ہوں کہ ہم مولانا میں کیا آگے بیٹھ گیا ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے. لیکن جب تھوڑا رکتا ہے نا، جب اس پر تجلیاں پڑتی ہیں رحمت کی، پھر بولتا ہے کہ اب تو عمر بھر یہیں پڑا رہوں. اس طرح کے تاثرات
मिले जुले माशाअल्लाह। ये जो दिए जाते हैं सारे नाजरीन तासुरात सुने। मैं तो आज सोच भी रहा था कि यार ये तासुरात थोड़े बढ़ा देने चाहिए, कि ये भी एक बेहतरीन नेकी की दावत है। इनकी बातों से लोगों पर, सुनने वालों को बड़ा असर पड़ेगा कि यार ये ना मुबल्लिग हैं, ये दावत इस्लामी के कोई जिम्मेदार है, ना कोई रजाकार है। ये बेचारे इत्तिकाफ के लिए आए, बोले मेरा भागने को जी चाह रहा था, मैं तो जम गया और अब तो मेरे को ये सीखने को मिला, वो तो ये सीखने को मिला। दूर से कोई बोलते हमने तो यूं सुना था इनके बारे में, यूं सुना था, तो हम तो मतलब बिल्कुल इनसे बदजन थे कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है। फिर यहाँ कर देखा ये कैसे लोग हैं। तो यूं मतलब ये कि इसके फवायद बेशुमार है। आज मतलब ये आज क्या वो रोज इसी तरह के मिले जुले माशाल्लाह। एक पठान भाई भी कह रहे थे, लेजे से पठान रख दे डेरा इस्माइल खान के। 2 दिन हम रहा, हमने टिकट का बोल दिया, शायद यही कह रहे थे। जी हाँ, इसी तरह यही कह रहे थे ना, टिकट का बोल दिया था मैंने, बोल दिया। फिर वो यूं हुआ और यूं हुआ, तो किसी को रोने पर ताज्जुब हो रहा था। फिर हम लोग तो ईद का इंतजार करते थे कि ईद रमजान जाती है तो वो तो खुशी होती थी कि यार जल्दी ईद आएगी। लेकिन अब पता चला कि रमजान होता क्या है। अब रमजान के रुखसत पर रोना आता है। पहले रमजान की मोहब्बत दिल में अब जो भी थी सामने आ गई ना, ईद का इंतजार था, ईद को खुशियां मनाएंगे। तो बहरहाल ये कि ये यहाँ आकर ये सब पता चलता है, रमजान क्या है, नमाज क्या है, इबादत क्या है, जिक्र अस्कार, दुरूद सलाम, नाते, और ये सब ज़ौक़ और शौक़ बढ़ता है यहाँ कर। तो आलम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आ जाए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा दुनिया आखिरत में इंशाअल्लाह करीम। तो बहरहाल ये क्या वो दोहराने का फरमा रहे हैं। वो सलाम तो गलत अंदाज में लोग जनरली कर रहे होते हैं, और जो जानते हैं वो भी जल्दबाजी में गलत तलफ़ुज़ हो जाते होंगे। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, मीम पर पेश है। बाद लिखने वाले मीम के बाद वाव लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम इस तरह। वाव नहीं है, मीम पर पेश है। लिखने में पेश ना भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है। एराब जरूरी नहीं है, जे ज़बर पेश लगाना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो अब अस्सलामु अलैकुम के मीम को साकिन अगर पढ़ेंगे, स्टॉप कर देंगे, अस्सलाम अलैकुम, तब भी जवाब वाजिब नहीं होगा। मीम पर पेश पढ़े अस्सलामु अलैकुम तो जवाब वाजिब होगा। अच्छा, अब अस्सलाम अलैकुम हाँ इस तरह जो कर रहे होते हैं, इनके जवाब वाजिब नहीं होते। ये सलाम ही नहीं कर, पता नहीं कर रही है। मुझे एक तादाद है, इसी तरह लगता है कि ये पता नहीं ईसाई बहनें क्या करती होंगी, समझे। वो भी ज़ाहिर है कि पता नहीं क्या क्या अंदाज इनके भी होंगे, ये तो हमको इतना पता नहीं चलता ना। तो इन सब को मतलब अस्सलामु अलैकुम सीखना है। फिर व रहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाहि, हा के नीचे जेर ना भी पढ़े तो चल जाएगा। व रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह नहीं, रहमतुल्लाह ये नहीं, रह व रहमतुल्लाह, व रहमतुल्लाह। नोट गिनना आते हैं, सलाम करना नहीं आता। नोट की पहचान बहुत कुछ है, अल्लाह रसूल के अहकाम की पहचान नहीं हो पा रही, समझ ही नहीं आ रही कुछ। तो बहरहाल ये कि व रहमतुल्लाह भी सीख लें। फिर व बरकातुहू, व बरकातुहू एक तादाद है जो मतलब वाकई नहीं लगता कि इल्म है, वो भी मैंने नोट किया है। बाज़ वाव जल्दी में भूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू, बर नहीं है, बरकातुहू नहीं है, बर रा पर ज़बर है और वाव है, ये भी सुन्नत है। वाव कितने साईं भाई हैं, इनका मैंने नोट किया कि वाव समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐसा बोलते होंगे, खुद समझ लेते होंगे, लेकिन जिसको सलाम किया उसको मुझे समझाना है ना कि आपने सलाम दुरुस्त किया है। तो वाव खा जाएंगे। और बरकातुहू नहीं आता, बरकातहू बोलेंगे। कोई खाली बोलते हैं बरकात, तो ये अपने अपने हिसाब से जो समझ लेते। रा ये ज़बर मफ्तूह
इसको बोलते हैं, ये जबर है बरकातुहु। हाँ, वह बरकातुह, इधर वो स्टॉप कर सकते हैं। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अभी तो निकल गया ना, जबान ज्यादा हो गया। जब बाहर होंगे ना, जब कोई मिलेगा तब इम्तिहान होगा कि किस तरह सलाम करते हैं। वही पुरानी होती है ना आदत, वही जबान पे है, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी, सब है। अच्छा, वालेकुमुस्सलाम ये भी नहीं आता, वालेकुम बोलेंगे या मालेकुम बोलते हैं, मालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ये भी गलत है, कोम नहीं है, कुम। इसमें कोई यानी कि मद वगैरह नहीं लगेगा, कुम। कुम तो फिर वाव मद्दा आ गया, समझे? तो कुम। तो इस तरह मतलब वालेकुमुस्सलाम, आइन पर जबर है, आइन को साकिन पर है वाल, तो वाल पहाड़ी बकरे को बोलते हैं। वालेकुम, और तुम पर भी वालेकुम, 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 ये रटे आप, वालेकुम, 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 वालेकुम। अच्छा, वालेकुमुस्सलाम, मीम सीन के साथ मिला दीजिए, वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अब ये थोड़ा सा तो मैंने अर्ज कर दिया आपको। अब जहाँ किताबों में अपने लिखा होता है पूरा सलाम अरबी में, तो खुद लिख लें या लिखवा लें, लिखेंगे तो किसी आलिम से चेक करवा लें। अब ये कि जो दरस निज़ामी कर लेते हैं बाज़ उनकी भी तवज्जो नहीं होती। मैंने नोट किया है कि वो नहीं लिख, मुझे आती ना पर्चियाँ वगैरह, तो बाज़ औक़ात नहीं उनके सलाम लिखना, ये कि वो नहीं आता तो बेअदबी ना हो जाएगी। मीम के बाद वाव लिखते हैं, फिर मेरी मदनी बेटियां, इनका तो खुदा ही हाफिज है, ये जिस तरह लिखती है। तो मैं बापा हूँ, मुझे आते हैं ना लेटर पर्चियां कभी कभी, तो अब पहले तो बहुत आते थे, अब तो मजलिस बनी और मैं मतलब खुद टाइम का मसला है। तो ये कि सलाम लिखना, फिर कभी कभी पर्ची में लिख कर निशान लगा कर भेज देता हूँ इस्लाह करके। और भी इबारत में गलतियां होती हैं, उर्दू इमला भी। अब ये क्या, फिर ये दरस निज़ामी में अरबी जिसने सीखा वो मतलब क्या क्या कलाबाजियां खाता होगा, इसको चेक कौन करेगा? उर्दू का ठिकाने नहीं है। हमारी कौमी जबान तो उर्दू है, बोलते भी उर्दू में, बात भी उर्दू में कर रहे होते हैं, बोलने में भी कच्चा काटते हैं, तो लिखने में तो चौके और छक्के लगा रहे होते हैं। तो इस सब ये कोशिश करने से आएगा, ऐसे मतलब ये नहीं। अब क्योंकि कोई दूसरा गलती आमतौर पर बताता नहीं है, जिसके पास जाएगा वो इतनी मेहनत कहाँ करेगा कि आपको इशारा समझाने बैठे। तो अपने तौर पर उर्दू नहीं आती, ठीक है, किसी से पढ़ें, ट्यूशन पढ़ें, उर्दू सीखें, ताकि आप दीनी किताबें, हमारी तकरीबन दीनी किताबें उर्दू में हैं। जो बाहर मुल्कों वाले भी उर्दू माशाअल्लाह जो जज्बा रखते सीखते हैं कि आला हज़रत का तर्जुमा कुरान उर्दू में, कंजुल ईमान शरीफ, फिर कंजुल इरफान ये भी उर्दू में, सिरातुल जिनान तो ये भी उर्दू में, बहार शरीयत तो ये भी उर्दू में, और मकतबतुल मदीना की बेशुमार किताबें सब उर्दू में। इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहे हैं, दीगर जबानों में भी हो रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो असल राइटर के कलम से निकला वो लिखा उस जैसा ट्रांसलेशन है मुश्किल। तो इसलिए उर्दू सीखेंगे तो फायदा इंशाअल्लाह होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जैसे यहाँ पे आए थे तो हमारे दिल मतलब इतने जंगालूद हो गए थे कि इतने लोग यहाँ पे आके दुआएं मांगते थे, रोते थे, तो हम नदामत के हमारे तो आंसू भी नहीं आ रहे थे, तो परेशान होते थे कि यार क्या वजह है, ये सब लोग रो रहे हैं, हमारे आंसू क्यों नहीं आ रहे?
تو جیسے وقت گزرتا گیا الحمدللہ پھر نگران شورا کے مطلب بیانات میں اور امیر السنت کی مدنی مذاکرہ میں بیٹھے تو الحمدللہ پھر وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئے الحمدللہ، مطلب وہ آنسو وغیرہ آنے شروع ہو گئے خود بخود الحمدللہ، مطلب پھر محسوس ہوا کہ یار نہیں ابھی بہتر ہے الحمدللہ۔ بہت دیر سے جو ہے نا تلاش میں ہیں سکون کی، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو باطنی راحت ہے نا، سکون، جو روحانیت وہ میسر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر ایک لاسٹ ٹائم ایک میرے دوست ہیں ناروال کے، ان کے پاس گئے ہوئے تھے، تو وہ نا مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، اسلامی بھائی ہیں وہ ہمارے، وہ مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا تو وہ رونے لگ گئے۔ تو ان سے میں نے صبح پوچھا کہ یار آپ رونے کیوں لگ گئے تھے؟ تو وہ کہہ رہا کہ میں جب رجب کے مدنی مذاکرے ادھر اٹینڈ کرنے گیا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے جب میں دیکھا میرے سنت کو، تو اب میں ادھر سے ادھر ہوں، تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ میں وہاں سے، یعنی کہ مجھے وہ لمحے یاد آ گئے کہ میں ادھر بیٹھا کرتا تھا اور میرے سنت کو دیکھا کرتا تھا۔ تو میرے اندر بڑی نا ایک حیرت ہوئی کہ یار یہ کون سی تڑپ ہے، یہ کون سا جذبہ ہے کہ صرف اس وجہ سے رونے لگ گئے ہیں کہ یہ میں یہاں بیٹھا کرتا تھا۔ آج 2 گھنٹے میں روتا رہا ہوں اپنی پچھلی زندگی یاد کر کے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کیا کیا ہے میں نے ساری زندگی، اصل زندگی کا ادھر آ کے پتا چلا کہ کیا زندگی ہے، کیسے جیتے ہیں۔ شام کے ٹائم میں نے بات کی تھی والدہ سے، میں رو رہا تھا ان سے بات کر کے، مجھے خوشی سے ہمارے آنسو آ گئے تھے، میں رو رہا تھا فون پہ، مما وہ دلاسا دی تھی، بتا نہیں رو، اچھے جگہ پہ آیا تو۔ جب ادھر نہیں آیا نا میرے اہل سنت کو جب میں نے نہیں دیکھا تو ہمیں اتنی دلچسپی یا آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت بدل جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں ہر بات کی سمجھ آتی ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے، اگر ہم پہلے ہی ان اصولوں پہ قائم دائم ہوتے تو ہم کامیابی کی طرف ہوتے۔ اب والدہ فوت ہو گئی ہے انشاءاللہ، پہلے قبرستان میں کم جایا کرتے تھے، اب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کو والدہ کے قبر پر جا کر حاضری دیا کریں گے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے۔ بہت احساس ہوتے ہیں کہ کاش وہ دوبارہ موقع ملے کہ والد محترم اور والدہ کی خدمت کریں، پر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ماشاءاللہ، یہ تو چند جھلکیاں آپ کو انہوں نے جلدی چھانٹ کے آپ کو شاید دکھائی ہوں گی، ایک سے ایک مطلب یہ اگر ہم پچھلے سالوں کو بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک جذبات ان عیسائی بھائیوں نے بیان کیے ہیں جو اعتکاف میں آتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ کہ بڑا حوصلہ ملتا ہے، اس سے جذبہ بڑھتا ہے۔ ادھر آج میرا مغرب کے بعد جو سلسلہ تھا نا آخری عشرے پر ہی تھا، تو یہی دعوت دی تھی جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کی جو دعوت دی، میں کہ آپ جا کر مدنی مذاکرے میں جو تاثرات چلتے ہیں نا وہ ذرا جا کے دیکھیں، اب یوٹیوب پر آپ کو سارے مل جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں یا اعتکاف کی برکت سے دل و دماغ میں کتنی بہتری پیدا ہوتی ہے اور کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، تو وہ چیزیں خود موٹیویٹ کریں گی کہ یار جب ان کو ملا ہے تو مجھے بھی کیوں نہیں ملے گا، میں بھی جا کر وہاں شرکت کروں، کیونکہ آخری عشرہ ہے، وہ آخری عشرے کی طاقتیں ہیں، بڑی مبارک، بہت مبارک ہوتا ہے آخری عشرہ، تو اس کو یہاں وہاں غفلت میں اور دوستوں، بلکہ میں تو ان معتکفین سے حضور درخواست کروں گا کہ آپ اپنے موبائل لیں اور اپنے دوستوں کو کہیں کہ آپ پلیز اعتکاف کریں، جو یہاں آ سکتے ہیں یہاں آ جائیں، اگر یہاں گنجائش اگر ہے تو دیکھ لیا جائے، کیونکہ یہاں بھی اب فارم تو بننا شروع ہو گئے، کارڈ وغیرہ بنیں گے، اور یہ کہ دیگر جو 12,000 سے زیادہ مساجد میں اعتکاف ہوگا آخری عشرے کا، دعوت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں آ جائیں یا جہاں ماشاءاللہ اتنے مدنی مراکز ہیں، مساجد ہیں، تو کر لیں تک۔ یہ ہمارے معتکفین جو اچھا معتکف صرف فیضان مدینہ میں اب نہیں دیکھ رہے ہوتے، یہ مختلف جگہوں پر جہاں پر ایک ماہ کا اعتکاف ہے ہر جگہ پر کم و بیش دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں اور آپ اپنے جذبات بیان کریں گے، دیکھیں میں بھی ہوں، میں بھی اس طرح آیا ہوں اور مجھے یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں، کیا پتہ وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا اتنی بڑی سعادت حاصل کر لے۔ ماشاءاللہ، خود یہ حاجی عمران جو ہے نگران شورا، یہ بھی ماڈرن تھے، تو یہ گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تو فیضان مدینہ نہیں تھی اپنے بس، تو اس وقت یہ اعتکاف میں آئے تھے، تو اعتکاف میں آ کے اب ان کے دوست بالکل ایسے ہی تھے بس، تو ان سے ملنے آتے ان کو بولتے کہ کیا مولانا کو تنگ کرنے اب آ کے بیٹھ گیا ہے، کہ یہ اب جیسے بھی تھے یہ اب سمجھ جائیں
کہ یعنی اس کو کہ تم مولانا کو تنگ کرنے یہاں گھس گیا گلزار حبیب میں. لیکن یہ کہ یہ کسی بہرحال تو الحمدللہ پھر وہاں سے داڑھی لے کر نکلے. اور اس کے بعد اس اعتکاف کے بعد یہ آگے بڑھتے رہے. آج مرکز مجلس شورا کے بھی نگران بنے ہوئے اور پوری دنیا سمجھو کہ ان کو مانتی ہے, ان کو مانگتی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئیں. تو یہ اعتکاف کی برکت. ایک مدنی بہار آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. تو اعتکاف ہے ماشاء اللہ, کیونکہ وہ بیان سننا اپنی جگہ پر ہے, سنا چلے گئے رنگینیوں میں گم ہو گئے دنیا کی, اور یہاں پڑے رہنا, تو پڑے رہنے سے کام ہوتا ہے. تو یہاں ماشاء اللہ وہ پڑے رہتے ہیں 10 دن کے لیے, اب 1 ماہ کے لیے جو آئے ماشاء اللہ. تو یوں جو گھومنے چلے جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, اب گھومنے بھی چلے جاتے ہیں 10 دن کے لیے اعتکاف میں ہر سال کرتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں وہیں کے وہیں ہوتے ہیں, سمجھے. لیکن یہ سنتے نہیں ہیں, بہت کم کانوں میں آواز جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں, وضو خانے میں جا کر کباب سموسے کھانا, کلینک ساتھ ہے, ان کو خدمت کا موقع دینا, مفت کی دوائیں کھانا, سمجھے. تو اس طرح کے بھی کوالٹی اب 10 دن جو آخری ہے نا اس میں آئے گی. تو یہ آپ کو موقع ہے کہ ان پر بھی انفرادی کوشش کریں. یہ بولیں ہم تو اتنے سال سے کرتے ہیں, بولا ہم تو یار پہلے سال آئے, دوسرے سال ہے, ہماری تو مطلب طبیعت ہی چینج ہو گئی ہے. آپ لوگ اتنے سال سے یار کچھ نہ چہرے پر چینجز ہے, نہ سر پہ چینجز ہے, نہ لباس میں کوئی آپ کے فرق آ رہا ہے. نمازوں میں بھی تو پوچھنا نہیں کہ فجر کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے, یا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو اس طرح کی کوالٹی آتی ہے. ہم یہ مسجد ہے, ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نا. تو یوں مطلب طرح طرح کے لوگ 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں, چلو اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر. 27ویں رات میں دعا میں بہت شریک ہو جاتے ہوں گے. تو اس طرح وہ زیادہ مطلب یعنی دلچسپی نہیں لیتے, تو وہ بیچارے عام طور پہ وہ ظاہری طور پہ کورے کے کورے, یعنی دیکھے میں نے برسوں سے آنے والوں کو دیکھا ہے, اتنے سال سے آتے ہوتے ہیں, لیکن اپنے کو لگے کہ یہ وہیں کا وہیں ہے. شیوڈ آیا تھا, اب تک شیوڈ ہے. چھوٹی داڑھی لے کر آیا تھا, چھوٹی داڑھی اس کی. ننگے سر تھا تو ننگے سر ہی ہے. لباس جیسا بھی تھا اس کا سنت سے بالکل الٹ, تو یہ الٹ ہی لباس ہے اس کا. یہ انشاءاللہ بیٹھیں گے. ہمارے اپنے جو حلقے ہوتے ہیں خصوصاً فجر کے بعد جو بیان ہوتا ہے یہ بڑا مطلب اثر انگیز ہوتا ہے. اور زیادہ تر ہمارے تاثرات میں فجر میں جو نگران شورا بیان فرماتے ہیں یہ ان کی ہی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارا یوں ہو گیا, سنا تو یوں ہو گیا, ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ یہ سب سنیں گے تو ہوگا نا. گپے ماریں گے, اب رات کو گپے ماریں گے, پراٹھے کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے. بیان فجر پڑھی جوں توں اور سو گئے. سحری کر کے بھی سنا ہے سو جاتے ہیں بعض, تو پھر ان کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. سحری اور فجر میں وقفہ کتنا ہے. چلو سویا ٹھیک ہے, لیکن فجر کے لیے اٹھے بھی تو یوں مطلب سونا ہی نہیں چاہیے. سحری اور فجر کے وقفے میں ہمارے یہاں اتنا خاص فرق نہیں ہوتا. تلاوت کا بہترین ٹائم حضور یہ, اگر اسلام میں پڑھنا چاہیں نا, ان کو بہت زبردست اوراد و وظائف ہیں, تسبیحات ہیں, بہت کچھ جذبہ کر کہاں سکتے سے ہیں. لائیں, اللہ توفیق دے. یہاں ملتا ہے جذبہ الحمدللہ. اب لینے والا, لینے کا جذبہ کہاں سے لائیں حضور وہ جو جذبہ لیں. آپ فرماتے تھے پچھلے متقف آئے ہوئے وہاں کے, آج کے تاثرات میں ایک اسلامی بھائی کے شاید انہوں نے بیگ وغیرہ جو لگایا ہوا تھا, انہوں نے بڑا کہا کہ ہم سب نیتیں کر لیتے ہیں یہاں پر, لیکن واپس جا کے پھر انہی دوستوں میں اور اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں, اور وہ موٹیویشن یا وہ تڑپ یہ جو ہمیں یہاں ملی ہوئی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں سمپل سی باتیں پیارے اسلامی بھائیو, جب پتیلی پانی کی آپ چولہے پر رکھیں گے نا تو وہ بوائل کرے گی, اور اگر چولہا بند ہو جائے گا یا پتیلی ہٹ جائے گی تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر آپ ماحول میں رہیں گے نا اور یہ باتیں سنتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ جذبہ, یہ باتیں جذبہ گرماتی رہیں گی. اب ماحول سے ہٹ گئے یا کچھ اور کر دیا تو پھر تو جذبہ ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے نا. ہاں انہوں نے کہا جی ہاں بالکل وہ یہی. اچھا جذبہ ملا تھا, داڑھی کی نیت کری تھی میں نے, پھر وقت دوستوں کے پاس گیا تو پھر وہیں کا وہیں. اللہ اکبر. تو یہ گیدرنگ تو بدلنی پڑے گی اگر اصلاح چاہتے ہیں. تو
यहाँ जज्बा तो जैसा तैसा मिलता है, हुजूर लेकिन ये कि इसमें बाहर जाकर फिर हुजूर इसमें चांद रात काफिला नंबर 1 कोर्सेस, अगर ये 2 काम हमारे मुत्तकीफीन इतनी माशाल्लाह कुर्बानियां दे रहे होते हैं हमारे मुत्तकीफीन, अगर ये एक और कुर्बानी दे देना कि चांद रात से लेकर चंद दिनों के लिए खुद को संभालने में अल्लाह पाक तौफीक दे कामयाब हो जाएं, आमीन। तो मुझे लगता है कि कईयों को शैतान के मकर फरेब से बचना आसान हो जाएगा। अल्लाह इनके सदके मुझे भी बचाए। तो ये अगर गौर कर ले हमारे मुत्तकीफीन, आज माशाल्लाह मौजूद बड़ी चला है। प्यारी आपने तवज्जो दिलाई। ये करेंगे क्या, ये जाएंगे दोस्तों के पास और रात की खरीदारियों के निकलेंगे। अब बाजार का माहौल खुदा की पनाह यार, उस रात को तो कैसा होता होगा, ट्रैफिक चारों तरफ जाम, बड़ा शहर है कराची। कराची की बात कर रहा हूँ, हर जगह का पता नहीं मुझे। तो ये कि फिर औरतों के झमेले जमघट सब होता होगा, तो इसमें ये जाकर ये खरीदारियां करेंगे। यूं कहिए कि जैसे शैतान आजाद हुआ है, तो इसका इस्तिकबाल हम बाजार में औरतों के झुरमट में करेंगे। हालांकि वो लैलतुल जायजा है हुजूर, लैलतुल जायजा है, बड़ी इबादत की रात है, बड़ी अहम रात है। लेकिन तो ये करेंगे। फिर ईद के दिन तफरीगाहों में, तफरीगा भी मखलूत होती है, यानी कि कंबाइंड होती है, मर्द औरत बेपर्दगी, धूम से गाने बज रहे होते होंगे, म्यूजिक चल रहा होता होगा, क्या पता नहीं वाही तबाही बक रहे होते होंगे। अब उनमें गए तो ये पूरे एहतिकाब में जो कमाई की, जो फूट फूट कर रोकर दुआएं की, सारे आंसू सूख गए और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। आज मैं देख रहा था हुजूर, ये जो रमजान की जुदाई में, और क्योंकि आधे से ज्यादा रमजान तो गुजर गया, तो जो कैफियत तारी थी, अल्लाह आपको भी इसका अजर दे, सलामत रखे, अल्लाह और बरकत दे, अल्लाह नजर बस से बचाए। ये जो बनता है माहौल, मैं देख रहा था हुजूर, इस्लामी भाइयों की कैफियत देख रहा था, इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं उनको भी अर्ज करूंगा, ये इतनी बड़ी नेमत मिली है, और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हमसे ये नेमत चली जाए। इन आंसुओं को बचा लें, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को बचा लें। ये बड़ी मुश्किल से अल्लाह पाक की तौफीक से नसीब हो गया। ये आप आए थे तो आपको था कि यार ये कैसे होता है, ये करते क्यों है इस तरह। आज वही हमारे साथ हो रहा है। कैसे, कितने दिन लगे, 16 रातें हैं बस। अभी 16 रातों के अंदर 40-40, 50-50 सालों की जो हमारी मिजाज था, 16 रातों में वो मिजाज कहां के कहां निकल गया। माशाअल्लाह, बस ये घड़ियां होती हैं, घड़ियां होती हैं। अब मुझे भी क्या पता, मैं मतलब एक ने तासुरात में कहा कि मुझे ये ताज्जुब होता था कि रमजान, हम तो ईद की तैयारी करते हैं और यहाँ तो ये रोते हैं ये लोग, और कुछ इस तरह के उसने बोला, एकदम से बस कुदरती तौर पर वो रिक्कत आने लगी। अब मेरे से आगे वो शुरू करना मुश्किल हो गया था। अब मैं अपने आप को, जैसे ही मैंने वो हदीस वगैरह सुनाकर, बस मैंने तो सर पकड़ लिया। अब मतलब कैफियत एक होती है ना वक्ती तौर पर, तो वो आगे, मैं आगे बोलूं क्या। तो इसमें हाजी अमीन का अल्लाह भला करे, आमीन आमीन। इन्होंने वाकई दिल के तार छेड़ दिया, कलाम शुरू कर दिया। फिर माशाल्लाह अपने इश्तियाक गालिबन, इश्तियाक भाई चैनल, अदनान शेख, बड़ी सुरीली आवाज है इनकी, इन्होंने जो कलाम पढ़ा तो हाजी अमीन ने वक्त पर संभाला। माशाअल्लाह, हाजी अमीन की आवाज भी अच्छी है। तो इन लोगों ने माशाअल्लाह आज की महफिल को बादलों में पहुंचा दिया। किसी को मदीने पहुंचा दिया होगा, किसी को काबे का तवाफ करवा दिया होगा, कहाँ का ले गए। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे इनके आवाजें भी सलामत रखे, इनके जज्बे सलामत रखे, और सजो गुदाज में मजीद अल्लाह पाक बरकत दे, इखलास अता फरमाए। तो ये नात ख्वान या इस तरह के जो होते हैं, ये हमारी रूहानी ग़िज़ा का सबब होते हैं। और हमारी, मैं तो अपनी तो मजबूरी कहता हूँ कि नात ख्वान के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। आका की नातें हमारी रूहानी ग़िज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं एक माहौल ये बिल्कुल अचानक बन गया, एकदम झटका आ गया कि आधा रमजान चला गया। वाकई आधा चला गया ना, तो 16वीं रात है। अगर 30 रोजे होते तब भी आधा चला गया। अल्लाह गमे रमजान से नवाजे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके तासुरात पर ही महसूस हो गया था कि हुजूर इसने छेड़ दिया ना, वो उनके तासुर। अच्छा, उनको आपने देखा हुजूर, आदमी बोलपन में बोल जाता है, उसको नहीं पता होता, लेकिन किसी के दिल पर चोट कर जाती है। मगर हुजूर आपने देखा वो अपने बेटे को साथ लाए। हाँ, तो क्या मेरा बेटा भी मेरे साथ आया है, गालिबन ये वही थे। कितना कमाल, ये अच्छा।
انہوں نے کہا تھا یہ انہوں نے کہا تھا، اور یہ ساتھ ان کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لایا. گجرانوالا کے کاشف بھائی، ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اب تو یہ 12 ماہ دینا چاہیے ان کو یار دعوت دے اسلامی دے. کے قافلے کے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کہاں ہو کاشف بھائی؟ ارے اٹھ کر ہاتھ اٹھا دو یار. ان کا سنا تو یار وہ دوبارہ یہ کاشف بیٹھے ہوئے. بھائی. ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے. دلوں کے تار چھیڑ دیے انہوں نے. ادھر دیکھا ماشاءاللہ باپا کو، وہ رمضان میں وہ جو تڑپ تھی نا ان کی کہ رمضان گزر رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ، وہ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ مطلب رمضان گزر رہا ہے، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، ہم عید کی شاپنگ کریں گے، عید کی تیاری کریں گے، وقت گزر جائے گا یہ والا. لیکن امیر اہل سنت روتے تھے تو دل میں آتا تھا یار کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تڑپ ہو نا، ہم بھی کبھی روئیں، رمضان کی محبت میں روئیں. لیکن اسی وجہ سے پھر میں نے کوشش کی اور دوبارہ آیا ہوں میں الحمدللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ بارک اللہ. اب دیکھو 12 ماہ ملتے ہیں، 25 ماہ ملتے ہیں، یا وقف مدینہ ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے. اور چاند رات تو قافلے میں سفر کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو کوئی بھی اگر مجبوری نہ ہو تو گھروں پہ نہ جائیں، ورنہ یہ گھروں پہ جائیں گے، ماحول دوستوں کے ماحول، یہ کہیں آپ کو پورے اعتکاف کا جو عطر جو ہے نا یہ نچوڑ نہ لے آپ کا. وہ غفلت بھری فضائیں ہوتی ہیں. میں تو آج سے نہیں، زمانے سے ماہ رمضان جب جاتا تھا عید کے دن سیر و تفریح، اور یہ مجھے نہیں باہر نکلنا سمجھ میں نہیں آتا تھا. پہلے سوشل میڈیا اور اس کا دور نہیں تھا، بس وہ ہوٹلوں میں، دکانوں میں مٹھائیوں کی اور اس طرح کی چیزوں کے وہ باہر وہ لگاتے تھے لکڑی کے پھٹے، وہ سجاوٹیں اور شوشا بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، بس یہ پھٹے لگاتے تھے، کوئی لڑیاں بھی لگا لیتے تھے. اس پہ بڑا ڈیک رکھتے تھے، ٹیپ ریکارڈر، اس پہ زور زور سے گانے بجاتے تھے. اور مطلب تو بس میرے کو باہر نہیں نکلنا ہے. مسجد میں گزارتا تھا عید کا دن، عید کی نماز سے لے کر پھر عصر کے بعد میں باہر نکلتا تھا. تو قبرستان چلے گئے، زیادہ تر قبرستان جاتا تھا میں عصر کے بعد، یا کسی مزار شریف پر حاضری دے دی، یا دونوں ہی کام کر لیے اس طرح کا. تو کچھ نہ کچھ دوست مل ہی جاتے تھے، مجھے بھی اکیلا نہیں ہوتا تھا، مل جاتے تھے، وہ میرے ساتھ چلتے تھے. یہ چند سال یہ روٹین رہی میری دعوت اسلامی، اور ماشاءاللہ اب جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو فوراً ہی نگران شورا کے بھی میسیجز اس طرف توجہ دلا رہے تھے کہ کلام بھی پڑھنا چاہیے، اور اس طرح سے وہ جو سے آپ کی کیفیت تھی نا تاثرات میں، تو نگران شورا اس وقت یہاں موجود نہیں تھے، لیکن میسیجز پر فوراً کے کلام جو ہے وہ پڑھے جائیں. اور مجھے یہ تھا کہ لمحہ نکل جائے گا نا تو یہ لمحے کی بات ہوتی ہے کہ فوراً کلام چل جائے تو پھر اس کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. اللہ پاک کے دلوں پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اور دل میں بہت خود ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اسلام بھائی نیت کریں، ماہ چاند راہ سے قافلے کی بھی نیت رکھیں، ہمارے اپنے نگران جو آپ کے حلقہ نگران ہیں انہیں دیں. ماشاءاللہ 12 ماہ کی نیت کریں، کورسز کی نیت کریں اور ہمت کریں. ماشاءاللہ اللہ نے چاہ تو بہت برکت دو. لیکن آج آپ نے ایک نیت، ناظرین آپ نے بھی ایک نیت کرنی ہے، جو ناظرین ہیں حاضرین ہیں. دیکھیں تاثرات جو ہے نا اس پر بیٹھ جایا کریں. یہ تقریباً 10:30 بجے کے آس پاس 10:25 شروعات میں جیسے ہی آتا ہوں نا تاثرات شروع ہو جاتے ہیں. یہ 10:25 اور 10:30 کے درمیان کا ہے. آپ ماشاءاللہ پہلے حاجی امین کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، 10:15 بجے بھی اگر مدری چینل پر آ جائیں گے تو آپ کو نکی کی دعوت بھی، بہت اچھے واقعات بھی سناتے حاجی امین. اور انشاءاللہ اسی دوران جب جیسے امیر سنت کی زیارت ہوتی ہے، نیتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور تاثرات چل جاتے، تاثرات مس نہ کریں. اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے، بہت خود اپنی کیفیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. شہزادے کو سنائیں گے، شہزادے ابن شہزادے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. صلو علی الحبیب
زور سے بولو صلو علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت یہ اسلام بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں اور کچھ نیتیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کاشف بھائی میدان میں آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا انشاءاللہ ہر مہینے ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا اور زندگی میں ایک 12 ماہ کا انشاءاللہ قافلہ کروں گا انشاءاللہ. چاند رات کا کوئی اعلان نہیں کیا آپ نے؟ انشاءاللہ چاند رات کو چاند رات کو اگر کوئی کسی کے حق تلفی نہ ہوتی ہو، ماں باپ وغیرہ ناراض نہ ہوتے ہوں، ان سے لڑ بھیڑ کر ضد کر کے، یعنی ایسی ضد جس سے ناراضی ہو وہ نہیں کرنی اپنے کو. راضی خوشی سے ہم کو ثواب کے لیے کرنا ہے نا سب. تو ماں باپ کا دل دکھا کر تو ثواب نہیں ملتا نا. بابا ایک خواہش ہے میری، وہ پوری فرما دیں. ملاقات یہ ویسے باہر سے ہیں تو چاند رات تو یہیں ہوں گے نا. ہاں وہ ٹرینوں میں گزارتے ہیں چاند رات یار، ایسے ہوتے ہیں مطلب چاند رات کو بیٹھ جاتے ہیں. جی کاشف بھائی کیا فرمائے، کیا خواہش ہے؟ بابا امامہ پہننا ہے، آپ پہنا دیں. جیسے آپ نے بولنا شروع میں نے کہا گھوم پھر کے ملاقات اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. نہ امامہ تو آپ خود بھی باندھ لیں گے، بندوا لیں گے سائیں بھائی سے. ماشاء اللہ انشاءاللہ مرتے دام تک ساتھ رہے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاء اللہ کیا بات ہے، جذبے کی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. کاشف بھائی نے امامی کی بات کی. پیارے اسلامی بھائیو، جمعہ کے امامہ کی تو اپنی فضائل ہیں. اے میرے معتکفین، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کا جمعہ سروں پر امام ہے؟ کیا بات ہے، ایسی نور کی چادر بچھی ہوئی ہوگی، مزہ آ جائے گا. کرے نا نیت معتکفین. جن کے سروں پر ہے تو ہے، جن کے نہیں ہے وہ بھی سجا لیں. پھر ایسا سجائیں کہ پھر مرتے وقت اترے. کل جمعہ امامے کے ساتھ. اللہ توفیق دے دو. جہاں جہاں بھی معتکفین ہیں، جس شہر میں بھی اس وقت دیکھو سن رہے ہیں سب، بلکہ جو ناظرین ہیں ان کو بھی درخواست کرتا ہوں اسلامی بھائیوں کو، آپ بھی ہمت کر لیں. کئی ایسے ہیں جو امامے سے دور ہیں ماشاءاللہ. بعض ہیں جن کو امام میں پہلے باندھے جاتے تھے لیکن اب نہیں باندھ رہے. تو آئے اس سنت کو بھی اپنا لیں. اللہ پاک نے کہا جا تو یہ بھی بڑی پیاری سنت. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی وہ بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. سبحان اللہ صلی اللہ علی محمد. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جمعے کے امامے کی نیت کرنے والوں سنو، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जुमुआ के रोज इमामा बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अच्छा, अब ये हदीस पाक है, तो इसमें किसी को यूं ना हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते थे और अब ये यहाँ इमामे वालों पर। ये इसकी शरह में फतहुल बारी में लिखा है कि यानी अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाजिल फरमाता और फरिश्ते इस्तिगफार यानी उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इससे मुराद यहाँ दुरूद के ये मतलब है। अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, इमामे के साथ एक जुमुआ बे इमामे के 70 जुमुओं के बराबर है, 70 जुमुओं के बराबर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये खाली रमजान के जुम्मे की फजीलत नहीं है, ये मुतलकन जब भी जुम्मे के लिए इमामा बांधे तो उसके लिए ये फजीलत न, जुम्मे में इमामा बांधे, जुम्मे के लिए ये भी नहीं लिखा, जुम्मे में जो इमामा जुम्मे के साथ अदा करे उसके लिए फजीलत है। वैसे भी एक जुम्मे का सवाब जुम्मा के दिन नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है ना, तो जो बाएं इमामा को उससे सवाब एक नेकी की 70 नेकी जी, एक गुनाह 70 गुनाह। और माशाल्लाह के लिए बांध लें जिससे बन पड़े आका की ये सुन्नत, सजा लें। दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे तो सजाना आसान है इंशाअल्लाह। बाहर माहौल जैसा भी आपको भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यहाँ आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में आज माशाअल्लाह इमामा शरीफ बांधने की तरगीब दिलाई जा रही है। तो जानशीन अमीर अलैहिस्सलात अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ वक्त में सवाल जवाब का भी सिलसिला होता है, फिर मखसूस हलकों में मुलाकात का भी सिलसिला होता है। और ये भी बताता चलूँ कि जो इमामा शरीफ मुस्तकिल बांधने की तरकीब बनाते हैं तो जानशीन अमीर अलैहिस्सलात खुद ही उनके सरों पर इमामे सजाते हैं। तो अगर ऐसा अभी आज नियत है तो मुलाकात का भी सिलसिला होगा, भी ऐलान होगा उसका, तो इंशाल्लाह आप इमाम शरीफ लेते आएंगे तो हाथों हाथ इंशाल्लाह सजा भी देंगे। मुस्तकिल क्या होता है? मगर पहले ना सजाते हो ये, वरना तो सब खोल के आ जाएंगे। मुस्तकिल क्या होता है? परमानेंट जो बांधना चाहते हैं, मतलब हमेशा बंधा रहेगा, सजा रहेगा इंशाल्लाह। मुस्तकिल में भी समझेंगे कि नहीं समझेंगे? परमानेंट मैं समझता हूँ क्या हमेशा, वही मैं समझता हूँ। जिस तरह हमेशा बांधने वाले बांधते हैं कि सोते वक्त उतार देंगे, वजू के वक्त उतार देंगे, ये इस तरह मतलब कोई हर्ज नहीं उतारने में। तो हाँ, ये जो नहीं बांधते और वो बांधने की नीयत करें, अब बोलो दाढ़ी भी छोटी रखूंगा और दाढ़ी भी या तो शेव्ड है, तो वो इमामा बंधवाए तो ये इत्मीनान इनको नहीं होगा कि ये पेंट शर्ट वाला है, इस पर भी इत्मीनान इनको नहीं होगा कि ये कैसे बांधेगा सारा दिन। नहीं, ऐसे आते हैं कि जो इनका जो ना बता देते हैं कि हमने जो ना दाढ़ी कटवाने से तौबा कर ली है और अभी हम मुस्तकिल सजाएंगे, इमामे की नीयत कर ली है पक्की जी, तो मक्का मदीना इनको आप भले बांध दें, अच्छा सवाब का काम है, इनकी दिलजोई भी होगी। अपनी जेब से अगर ये हदियतन खरीद कर लाएंगे तो शायद ज्यादा तो खरीद कर ही लाना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम थोड़ी इसको इसलिए फंड इकट्ठा करेंगे, इसके लिए अपना खरीद कर आना, किसी इस्लामी भाई का मांग कर कि यार मैं भी बंधवा लूं फिर उतार के दे दूंगा, ये नहीं। अपने खरीदें और इनका पैकेट भी दिखाएं, क्योंकि आज शायद ज्यादा होंगे बंधवाने वाले। तो इसका पैकेट पहले जो मैं करता था ना, इस तरह करता था कि वो पैकेट दिखाते प्लास्टिक की थैली में और न्यू इमामा पहचाना जाता था, तो मैं बांधूंगा। नहीं तो एक दूसरे से मांग कर लाना और बांधना फिर उतार के दे देना, तो ये नहीं ना ठीक। जेब में हाथ डाले, मांगना भी नहीं किसी से कि मैं मुस्तकिल बांधूंगा, परमानेंट बांधूंगा, मुझे दिला दो, तोहफे में दे दो। ये सवाल करने की इजाजत नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है जिसके लिए सवाल जायज हो जाए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جہاں بھی اعتکاف کی بات ہو رہی تھی تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آخری عشرے کے اعتکاف کی رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو جو عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں جلدی سے یہاں آئیں اور اپنی رجسٹریشن کروائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مکتبۃ المدینہ سے اس کا فارم بھی مل جائے گا، لنک کے ذریعے بھی الحمدللہ یہ رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ جہاں اعتکاف کی اتنی برکتیں ہیں وہاں مدنی مذاکرہ بھی ہم اعتکاف میں سنتے ہیں، اور امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے، اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابی کا یا نور اللہ۔ آج شب جمعہ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ پڑھے جانے والے درود پاک، یہ جو امامہ شریف لائیں گے نا نیا، تو وہ بیگ میں رکھیے گا اس کی پلاسٹک کی، تو ورنہ یہ بعض یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ نیا ہے کر کے وہ ڈسکس کرنا، تو وہ ہیلا کر یعنی اس طرح کے کسی کا نیا لے لیا یا مانگ لیا یا وغیرہ، تو تھیلی کے ساتھ کوئی بھی صاحب کھڑے ہوں گے ان کے پاس، وہ نکال کر وہ ترکیب بنے گی، اور یوں کر کے اس کو باندھنے کے قابل بنا دیں گے، تو پھر یہ انشاءاللہ تاکہ یہ جلدی جلدی نپٹ جائے گا، ورنہ ایک ایک بیگ لے کر کھڑا ہوگا، کھولیں گے اس کو سیٹ کریں گے تو پھر وہ سحری کا ٹائم نہ ہو جائے۔ حفاظت عمر والے بھی دیکھ لیں گے نا، نہیں وہ امام ہے تو وہ تھیلی وہ بھی اتار دیتے ہیں بعضوں کا، حفاظت عمر والے بھی جو نا بعضوں کا تھیلیاں اتار دیتے ہیں باہر سے ہی، تو اصل نیو کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اچھا میرے پاس تھیلی کے ساتھ آتے تھے، آپ کی سیکورٹی میرے سے زیادہ ہے ٹائٹ۔ اچھا تو تھیلی نہیں ہوتی؟ اچھا ضروری نہیں کہ ہر دکاندار تھیلی کے ساتھ دے۔ اچھا جی چلو جیسے آپ کو مناسب لگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھے تو موت کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب
العالی العالم القدری القدر العظیم العظیم الجاہ وعلى وعلى آلہ آلہ وصحبہ وصحبہ وسلم. وسلم. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ ما فی علم اللہ صلاة صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان کی شب جمعہ ہے. اے اللہ پاک رحمت کی چھما چھم بارشیں ہیں. مولا کریم ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے طالب ہوئے اے اللہ پاک ان کی بھی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کر دے, مشکلیں آسان کر دے, بیماریوں سے شفا دے دے.
بے روزگاریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں دور ہو جائیں۔ اے اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ یا اللہ پاک نیک اولاد ملے۔ یا اللہ پاک بیٹیوں کی طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں۔ یا اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت ہو، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان المبارک 1447 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 5 مارچ۔ کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,140 23,140، اسلامی بہنوں کی تعداد 43,682 43,682، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 66,822 66,822، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,031 36,031، اسلامی بہنوں کی تعداد 44,041 44,041، ٹوٹل تعداد 80,072 80,072۔ ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 7,045 7,045، اسلامی بہنوں کی تعداد 18,497 18,497، ٹوٹل تعداد 25,542 25,542۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی زبردست علمی خزانہ 10 جلدوں میں یہ موجود ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تفسیر جسے شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ العالی نے برسوں کی علمی محنت اور تحقیق پر ایک بڑی تفسیر جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے۔ یہ 10 جلدوں میں تفسیر قرآن صراط الجنان کے نام سے موجود ہے، اور اس میں ہر گھر میں اس کو ہونا چاہیے۔ 10 جلدوں کا یہ مکمل سیٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 13,500 13,500 میں آپ طلب کر سکتے ہیں، اور اگر ایک ایک الگ الگ اس کی جلد بھی لینا چاہیں تو بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ اسے اپنے گھر میں سجائیں، روزانہ پڑھیں اور گھر والوں کو سنائیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کس مؤذن رسول کو غلامی سے آزاد کیا؟ سوال نمبر 2، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوگا اس پر قیامت کے دن کس چیز کی مہر ہوگی؟ سوال نمبر 3، ظلماً یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں کیا بھرتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، یہ کس بزرگ کا فرمان ہے کہ اولاد کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے؟ جواب، امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا۔ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا؟ جواب، فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 3، جو جمعہ میں دوسروں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے اسے قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ جواب، اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت معین الدین اتاریہ، اورنگی ٹاؤن کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، فیضان اتاری قادری کاموں کی، محمد مجیب سلطان گجراوالا، ام فیضان اوکاڑا، حمزہ اتاری سکھر۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حمزہ اتاری سکھر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ ابھی انشاءاللہ الکریم خلیفہ امیر علیہ سنت تشریف فرما ہوں گے، آپ سے سوالات کریں گے۔
اور موتقفین جوابات دیں گے. بہت پیارے سوالات ہوتے ہیں اور بڑی معلوماتی اس کے سوالات اور یہ جوابات ہوتے ہیں, تو سب شرکت رکھیں اس میں. اور انشاءاللہ ابھی کچھ مختصر ہم کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت آپ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ. جواب دیجئے. اب تیاری ہے؟ لبیک.